ملک میں امداد سمرو پہلے سیز فائر کی خبریں آئیں اور اس کے بعد سیز فائر ٹوٹتا ہوا بھی نظر آیا۔ ایک ایسا بیان سامنے آ گیا ہے جس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ سیز فائر کی خبر اگر ٹھیک تھی تو اس پر عمل نہیں ہوا یا پھر خبر ہی غلط تھی۔ ایک اور سیز فائر کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ایک سیز فائر ہے یا ایک لڑائی ہے حکمران اتحاد کی، اور دوسری لڑائی ہے تحریک انصاف کے اندر کی۔ اس پر بات ہوگی، اور حالات جو آزاد کشمیر میں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اس پر کل کیونکہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، کل پتھراؤ بھی ہوا ہے، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا ہے، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے کیونکہ وفاقی حکومت کے جو نمائندہ ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں جن کو سرکاری طور پر بلوائی کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور دعوت دے دی انہوں نے مذاکرات کے لیے، تو اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ اچھا جی، سب سے بڑی جو لڑائی ہے وہ حکمران اتحاد کے اندر تو چل ہی رہی ہے، اس پر آگے چل کے میں بات کروں گا، لیکن جو تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی ہے، جو تحریک انصاف کی شکل و صورت بدلنے جا رہی ہے، وہ لڑائی رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لڑائی ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی اور علی امین گنڈاپور کی۔ علی امین گنڈاپور نے علیمہ خانم صاحبہ کی شکایت جا کر لگائی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے وہ جو شکایتی یا الزامات جو تھے ان کے، وہ سارے کے سارے علیمہ خانم صاحبہ کو بتا دیے کہ جی آپ کے اوپر یہ والے الزام علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ لگا کے گئے، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے وہ باقی تفصیلات خود ہی جاری کر دی ہے۔ اب خبر ہی آئی ہے کل اڈیالہ جیل سے علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے دونوں کو، علی امین گنڈاپور کو اور علیمہ خان کو، کہ اس معاملے پر مزید بات نہ کرے، اور ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل یعنی آج جمعرات کو آ کر ان سے ملاقات کریں عمران خان صاحب سے، کیونکہ جمعرات جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، تو انہوں نے علی امین گنڈاپور کو ہدایت بھیجی ہے کہ جی وہ ملاقات کریں، اور دونوں کو یعنی اپنی ہمشیرہ کو بھی اور گنڈاپور صاحب کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی بیان بازی روک دیں، اور پھر کچھ اور تبدیلی وہ لے کر آئے ہیں، کوآرڈینیٹرز مقرر کر دیے ہیں 4 ملاقاتوں کے حوالے سے، پھر بدل دیے عمران خان صاحب نے۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملے سے زیادہ تحریک عمران خان صاحب کے خاندان کا معاملہ بھی ایک طرح سے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جانشینی کا معاملہ ہے۔ میں پہلے اس پر ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوا ہوں، اس پر آرٹیکل لکھے جا چکے ہوئے ہیں خاندان کے اندر سے۔ حسان نیازی صاحب کی قربانیوں کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ جی قربانیاں تو وہ دے رہے ہیں اور اپنا چوری کھائے کوئی اور، قربانی دے مجنو اور چوری کھائے کوئی اور، تو چوریاں کھائیں علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے علیمہ خان صاحبہ، وہ آ کر عمران خان کے جانشین بن جائیں، اور جیلیں بھگتے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسان نیازی۔ تو لڑائی گھر کی لڑائی ہے، لیکن ظاہر ہے لڑائی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طرح سے باہر آ جاتی ہوتی ہے۔ علیمہ خان کی پھر پارٹی کے اندر میں سب سے لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ علیمہ خانم صاحبہ اکیلی پھر رہی ہوتی ہے، وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں۔ ایون جب پارٹی کال کرتی ہے اڈیالہ میں ایم این ایز ایم پی ایس کو، تو وہاں پر بھی وہ ذرا اپنا انہوں نے ایک الگ رکھا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے تھے چارپائی پر، اور وہاں پر پھر وہ اس طرح میل ملاقات علیمہ خانم صاحبہ سے ان کی نہیں ہوئی تھی، یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی الگ ہانڈی جو ہے نا الگ الگ چاڑی ہوئی ہے، کہ ہر کسی نے اپنی اپنی الگ دکان کھولی ہوئی ہے، ظاہر ہے، اور جتنی زیادہ دکانداریاں ہوگی اتنا عمران خان صاحب کو ہوگا نقصان۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، یہ خان صاحب کی جو اپنی چال تھی نا ان کو گلے پڑ گئی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ان کی ایک کوشش رہی ہے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں اپنی ٹیم کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کو اپنے لوگوں سے لڑواتے رہے۔ وہ کرکٹ میں بھی ان کا یہی وتیرہ تھا، سیاست میں بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو استعمال کیا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، پھر شاہ محمود قریشی کے خلاف کئی اور لوگوں کو استعمال کیا، طرح طرح کی وہ چیزیں کرتے رہے عمران خان صاحب۔ اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔
تو وہ جو سازشی ذہن ہے عمران خان صاحب کا وہ خود اس کا شکار ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی سیز فائر کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کر دیں. تو کیا ہوگی؟ تو میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوگی. کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں آج کل پرسوں ترسوں دوبارہ آپ کو نظر آ جائے گا. گنڈاپور صاحب کو تو یہ تکلیف تھی کہ جی انہوں نے جلسہ کیا, جلسے میں ان کو جوتے دکھائے گئے اور جوتے دکھانے والا گروہ تھا وہ گنڈاپور صاحب کے خیال میں وہ علیمہ خانم صاحب کا گروہ تھا. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے جی عمران خان صاحب نے انٹروین کیا ہے, لیکن بڑی دیر کی مہربان آتے پہلے ہی حرکتیں نہ کرواتے اپنے لوگوں سے تو شاید یہ نہ ہوتا. اچھا, اب کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی ایک ملاقات رہی وہاں پر اسپیکر آفس میں قومی اسمبلی میں, اور مدعا تھا مریم نواز صاحبہ کے سخت بیانات, سخت تقاریر, اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کی شعلہ بیانیاں, ندیم افضل چند ہو, قمر زمان قاہرہ صاحب ہو, حسن مرزا ہو, یا دوسرے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو پریس کانفرنسز کر کے پھر پنجاب حکومت پر بھی تنقید کر رہے ہیں, سیلاب کا مدعا بھی اٹھا رہے ہیں. خبر کل رات تک آ گئی تھی کہ جی وہ کل شام کو جی وہ سیز فائر وہاں پر بھی, اور کہا یہ گیا ہے کہ جی آپ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کر دیں, بیان نہ دیں. کل مریم نواز صاحبہ نے جو مری میں خطاب کیا تھا وہ نسبتاً اس حوالے سے ٹھنڈا تھا. انہوں نے اپنے پروجیکٹ پر رکھا, ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی انہوں نے وہ جو ہوتی ہے نا ایک کہا کہ جی جو کام کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, باتیں کرنے والے کام نہیں کرتے, اس طرح انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی. ظاہر ہے وہ تو کرنی چاہیے ان کو کیونکہ وہ کام کر رہی ہیں, تو کوئی اتنی کیا وہ بڑی مناسب باتیں تھیں. کل انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن اپنے ندیم افضل چند صاحب نے پھر کل رات کو 8:52 پر ایک ٹویٹ کیا. یعنی خبریں آ گئی تھیں کہ جی سیز فائر کا کہہ دیا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا نا کہ ہمارے بڑے پھر مسئلے کو حل کروا دیں گے, تو بڑے بیٹھے اور خبروں کے مطابق جی کہا گیا کہ بیان بازی بند ہونی چاہیے, بند کر دیں. اتفاق ہوا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. ندیم افضل چند صاحب نے, اچھا حالانکہ بیان اس طرح خلاف نہیں ہے, لیکن بہرحال کیونکہ یہ اس طرح کے بیانات کا ریئیکشن مریم نواز صاحبہ نے دیا تھا کہ پنجاب کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی توڑ دوں گی, پنجاب پر بات کرو گی تو برداشت نہیں کروں گی. تو بہرحال اب یہ کیونکہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے ندیم افضل چند صاحب نے ایک فگر شیئر کیا ہے, اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی پنجاب میں سیلاب سے 24 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی. یہ کوٹ کیا جا رہا ہے جو اسکرین شاٹ ہے وزارت غذائی تحفظ کا کی یہ معلومات یا ان کے اعداد و شمار. اور مجموعی طور پر کپاس کو 5.2%, چاول کو 15.5% اور گنے کو 13% نقصان پہنچا. سیلاب نے 44% سبزیوں اور 12.5% باغات کو تباہ کیا. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد گندم کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. اب اس پر ندیم افضل چند صاحب نے جو ٹویٹ کیا, یہ اسکرین شاٹ شیئر کر کے ٹویٹر پر, وہ کہتے ہیں حکومت تانا زنی میں ابھی مصروف ہے, جب اس کام سے فارغ ہوگی تو اس طرف دھیان آئے گا. تو ایک بار پھر ظاہر ہے انہوں نے کر لی نا, بیان دے دیا, اور چند صاحب ظاہر ہے وہ طنز یا جملے جو ہیں ایکسپرٹ ہیں اچھے جملے بولنے کے, بلکہ ذرا روایتی جملے بھی بول لیتے ہیں. ان کا کورونا میں جو مشہور جملہ ہوا تھا, مختارہ وڑ جانی دیا, مطلب اس طرح کا جملہ یاد ہوگا آپ کو, گھر جا کے بہو حکومت 10 دن نہیں پئی اور حالات خراب ہیں. وہ بڑا ان کا اس پر میمز بنی, بلکہ بڑا چلا وہ جملہ. تو اب انہوں نے دوبارہ کل سیز فائر کی خبروں کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کر دی. میرے سورسز یہ کہہ رہے تھے کل رات گئے تک جب میں بات فون شون گھما رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ابھی تک کوئی ایسی انسٹرکشنز پیپلز پارٹی کی میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو نہیں جاری کی گئی کہ اب آپ خاموش ہو جائیں, اب آپ نے نہیں تنقید کرنی یا کوئی جو بھی ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ شاید سیز فائر ہوا ہو, شاید نہ ہوا ہو, ظاہر ہے کئی شرائط پر ہوگا نا. تو بہرحال وہ وہاں پر سیز فائر کے بعد کی خبروں کے بعد بھی ہوتا ہے نا ہلکی پھلکی ہوائی فائرنگ چل رہی ہے وہاں پر بھی. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233312280। अच्छा, अब मैंने गुजारिश की थी आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर में वहाँ अवामी एक्शन कमेटी है, उनके कोई 30-34 मुतालबात हैं, वो लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एहतजाज किया था और ज़ाहिर उनके एहतजाज में उनके मुतालबात कुछ जायज़, कुछ नाजायज़, कुछ फौरी हल वाले हैं, कुछ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तरह तरह के मुतालबात हैं। ज़ाहिर है हुकूमत को उसमें वक्त चाहिए। हुकूमत ने कोशिश भी की कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल हो। एक दौर कुछ पिछले दिनों तारिक फजल चौधरी साहब जो है वफाक के नुमाइंदे और वहाँ के वज़ीर आज़म अनवारुल हक वो गए थे, उन्होंने वहाँ पर बातचीत भी की थी, मुलाकात भी की थी, मुज़ाकरात भी हुए थे। लेकिन जो कल की सूरत हाल वहाँ पर बहुत गंभीर थी। मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वहाँ से और कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और कुछ गैर मुसद्दिका इतलात, गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स ज़ाहिर है जिनका हम हवाला या वो फिगर कोट नहीं करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुजाहिरीन भी, उनकी भी हलाकतें हुई हैं, फोर्सेस के लोग भी, पुलिस के लोग भी शहीद हुए हैं और मुजाहिरीन की तरफ भी जानी नुकसान हुआ है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो गैर मुसद्दिका हैं और कुछ तो लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोज़ जिसमें नमाज जनाजा भी दिखाई जा रही है। ज़ाहिर है जब फायर होता है जानी नुकसान तो होता है, तो दोनों तरफ होता है, लेकिन बहरहाल उसका ऑफिशियली कोई चीज़ सामने नहीं आई। और होना तो ये चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या वफाकी हुकूमत वो प्रोपेगेंडा मशीन्स का मुंह बंद करने के लिए, प्रोपेगेंडा ट्रोल्स को जवाब देने के लिए हुकूमत फिर हकीकी आदाद व शुमार और प्रॉपर जो कुछ वहाँ हो रहा है उसका ब्रीफ करें लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पर। बहरहाल ये जो jano.pk पर ख़बर है वो मैं कोट कर रहा हूँ और इसको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इसकी तस्दीक की है कि धीरकोट में मुसल्लह बलवाइयों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद और 9 ज़ख्मी हो गए और उनमें उनके नाम भी बताए जा रहे हैं, कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील जिनका ताल्लुक बाग से है और कांस्टेबल ताहिर रफ़ीक का ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से है। मुज़ाहिरीन मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत उनको इंगेज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने अवामी एक्शन कमेटी जो है उनको फिर मुज़ाकरात की दावत दी। इस्लामाबाद में उन्होंने पार्लियामानी उमूर के वज़ीर जो हैं तारिक फजल चौधरी, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया था मगर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। ज़ाहिर पुरतशद्दुद हो गया एहतजाज और बदतरीन पुरतशद्दुद हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तल अफराद ने पुरतशद्दुद मुजाहरे और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 एहलकार उन्होंने कहा कि शहीद हो गए, 10 ज़ख्मी हो गए। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कल रात तक 10 ज़ख्मी हुए थे। और उन्होंने एक चीज़ कही है कि ये लोग मकामी नहीं है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं बलवा करने, और मकामी लोग उन्होंने कहा कि जिस तरह का नहीं कर सकते। और 90% वो कह रहे हैं कि हमने मुतालबात उनके तस्लीम कर लिए थे, उसके बावजूद एहतजाज जारी है। जो मुतालबा ज़ाहिर है वजह तनाज़ा बना हुआ है वो है जो मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के लिए जो 12 नशस्तें हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वो नशस्तें ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद कंट्रोल करता है वहाँ की हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए उन सीटों को इस्तेमाल किया जाता। तो ये सीटें ख़त्म की जाए तो उसका कोई हल निकाला जा सकता है। ये नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है कि इसका कोई हल ना हो, हल निकाला जा सकता है और माजी में भी ऐसे मामलात में मिल बैठ कर हल निकाला जा चुका हुआ है। अब कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ पीटीआई के बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ट्रोल्स हैं, वो इसको बदतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसको नेपाल के इनकलाब की तरह देख रहे हैं। वो जो होता है ना जलती पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। वहाँ इंसानी जानों का मसला है। ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर एक हसास इलाका है
اس علاقے کو کم از کم اپنی جو ذاتی مفادات ہیں، گروہی مفادات ہیں، یا پارٹی مفادات یا سیاسی مفادات، اس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. مگر کیا کیجئے، اب ظاہر تربیت ہی ایسی ہے ان کی کہ جو اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے بڑے سے بڑا نقصان، اجتماعی نقصان کرنے سے باز نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ حالات کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول میں لایا جائے. تب تک کے لیے اتنا ہی.